बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है, दोपहर का वक्त है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। शहर बादलों से घिरा हुआ है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। सूरज की तमाज़त वैसे नहीं है। मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है और आज कुछ बारिश होने का इम्कान है, तो देखते हैं कि मौसम कितना अच्छा रहता है या कितना अच्छा होता है। अब ज़रा ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। इलेक्शन, मौजूदा निज़ाम, गवर्नेंस, इस पर हमेशा बात होती है और इससे पहले जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने हमेशा यही कहा कि जो 2018 के इलेक्शन, 2024 के जो इलेक्शन थे वो बड़े मुनसिफाना थे और ये इमरान खान साहब जो कहते हैं बातें, एवं ही बातें कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो कश्मीर का मामला है, मैं कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको दूंगा, लेकिन जो एक नई चीज़ निकल के आई है वो ये चीज़ हुई है कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने नून लीग की हुकूमत को ये कहा है कि ये फार्म 47 की पैदावार है। पीटीआई जो बात कहती थी, इमरान खान जो बात कहते थे, उसको इन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त है। ये ज़रा सुने आप बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए, इस गुफ्तगू के बाद 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, जो कुछ भी हुआ है, एक्सटेंशंस दी गई हैं, इस्तिस्ना दिए गए हैं, ये आईनी अदालत बना दी गई है, कुछ भी किया गया, इसकी कोई कानूनी अखलाकी हैसियत रह गई है। और ये जो दोनों जमातें हैं ये आपस में अब किस तरह से, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने तकरीर की है और ये कहा है कि मैं अपनी वजारत पर भी लानत भेजता हूँ, और उन्होंने इख्तियारात को छोटे सतह पर मुंतकिल करने की बात करते हुए सूबों की बात भी की है, पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की है। अब वो सूरत हाल भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहते हैं ना कि जो लड़ाई, जो चोर होते हैं ना, पकड़े कैसे जाते हैं, माल मसरूका पर उनकी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर लड़ाई किस पे हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की? गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत आला और वजारत उज़्मा पर। अब ये बात जो है बिलावल साहब इसको हज़म नहीं कर पा रहे कि कश्मीर में नून लीग को गवर्नमेंट दे दी जाए, जबकि नून लीग ये कह रही है कि जब आपको गिलगित बल्तिस्तान में इसी तरह हुकूमत दी गई जिस तरह हमें कश्मीर में दी जा रही है तो हम कोई बोले। और पीटीआई पर भी तो दोनों मिलकर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, भुट्टो शहीद हो गया, बेनज़ीर शहीद हो गई, नवाज शरीफ को हथकड़ी लग गई, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन हमने कभी हमले नहीं किए, जीएचक्यू की तरफ नहीं आए, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी जगहों पर हमने हमले नहीं किए, लेकिन इमरान खान साहब ने हमले कर दिए, उनकी जमात ने हमले किए। जबकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनाई है, उसी को फॉलो किया है, तहकीकात करवाई जाएँ, वीडियो फिल्म चलाई जाएँ, हमने किसी जगह पर बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कोई हमला नहीं करवाया और ना ही हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जनाब, ये अब इस सारी कहानी के बाद आप मुझे बताइए कि जब हुकूमत, अब बिलावल भुट्टो पर यह फ़र्ज़ बनता है, मैं कल से कह रहा हूँ कि वो जरदारी की लेगेसी लेके चल रहे हैं। अगर वो बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे होते तो जहाँ पर हक सच की बात आई वो अड़ जाते थे। भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम लिया, मोहतरमा बेनज़ीर पिंडी में शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब बिलावल अगर उस लेगेसी को लेके चल रहा है तो करे चैलेंज, नून लीग को चैलेंज करे और जो ताकतवर लोग हैं उनको चैलेंज करे, कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पर चैलेंज करे, पीटीआई के साथ जो हुआ है, इमरान खान के साथ जो हुआ है उस पर चैलेंज करे। चैलेंज से मुराद यह है कि हुकूमत को इस्तीफ़ा दे और निकले, सड़कों पे बाहर निकले, अगर वो अपनी नाना की और अपनी वालदा की लेगेसी लेके चलना चाहता है। अदरवाइज़ तो जो बकरी है और उसके ऊपर शेर की खाल अगर आप चढ़ा दें तो वो शेर नहीं बनता, वो बकरी ही रहती है। बहरहाल ये चीज़ चल रही है। अब ज़रा
آ جاتے ہیں، میں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں اس پر بھی میں آپ کو پوری اپڈیٹ دوں گا. آج وہ باجوڑ میں اور چکدرا میں اور ادھر جہاں جہاں گئی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، وہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں آگے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، باوجود اس کے کہ رات بھی خبریں یہ آ رہی ہیں راولہ کوٹ میں آپریشن ہوا اور بھی مختلف جگہوں پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کشمیری اس وقت وہ لڑ رہے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں رہے. یہ میں فوٹیجز آپ دیکھیں، ان کے قافلے مظفر آباد کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور وہ اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں. اور جو 2 تاریخ کو مظفر آباد کا الیکشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ از ویری لائکلی کہ اس دن بھی کچھ ایونٹس ہوں گے، کچھ انسیڈنٹس ہوں گے. حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ایک مغرورانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے طاقت کے نشے میں، یہ اس سے بہت بڑی طاقت تھی سوویت یونین اور اس کی فوج اور سب کچھ، لیکن جب وہ کولیپس ہوا تو نہیں روک سکے اس کو. وہ بالکل اس کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی. یوگوسلاویہ کا بھی ایسا ہی تھا. تو یہ نہ کریں، یہ کشمیری جو ہیں ان سے مل جل کر بات کر لیں. لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو ہر باتیں کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. عمر چیمہ صاحب، میں ان کو مطلب بہت پڑھا لکھا اور انویسٹیگیٹو اور یہ اور وہ، لیکن انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے کشمیر کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں کشمیریوں کو کہ 12 گھنٹے اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو انڈیا تمہیں کچا چبا جائے. ذرا سنیں پہلے. کشمیر کے لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ آئے دن وسائل کی بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان نے جو ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اگر ان کو 12 گھنٹے یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے تو ان کو انڈیا کچا کھا جائے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی شرم آتی ہے عمر چیمہ یہ بات سن کر. اور کچا چبا جائیں گے انڈین. اگر انڈین کچا چبا جانے والے ہوتے تو وہ مقبوضہ کشمیر جو اس وقت انڈیا کی گلے میں ہڈی کی طرح اس کو پھنسا ہوا ہے اور اس کو زخم دے رہا ہے، 7 لاکھ فوج ان کو قابو نہیں کر سکی. یہ بھی تم نے ویسی چوڑ ماری ہے جیسے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جیو ٹی وی کے سرخیل ہیں. جب یہ وہ ابھی آپ انصار عباسی کا ایک مضمون پڑھ لیں جو آج انہوں نے لکھا ہے، انتہائی شرم آتی ہے کہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ. دے آر پلینگ وتھ فائر. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور پھر حکومت کے جو ٹیکٹس ہیں، کل وہ جماعت اسلامی والوں نے اشتہار چھاپ دیا، جین زیز آ رہے ہیں تاکہ ہم نوجوانوں کی جو تحریک ہے اس کو ہم قابو میں کر لیں. پورا نوجوان جس سے آپ بات کریں وہ کشمیر پر اس کا دل دکھا ہوا ہے. عمران خان کے نام پر وہ رونے لگ جاتے ہیں. اور اگر لیڈرشپ PTI کی نکلے باہر اور جینون کشمیری تو وہ لوگ آئیں، لیکن یہ اسلامی جمعیت طلباء والے چند 100 لوگ یہاں پر اس ساری صورتحال کے باوجود اکٹھا کر سکے، کیونکہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ سب کچھ. یہ B ٹیم ہے حکومت کی، یہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں سب، انہی کے لیے. نعیم الرحمان صاحب میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اچھے شریف آدمی ہیں، لیکن نہیں ہے ہمت نہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے آپ کے اندر کوئی دم خم ہونا چاہیے، کوئی سپائن ہونی چاہیے، نہیں ہے. یہ فنڈنگ لے کے ساری زندگی کبھی کشمیر کے نام پر کبھی کسی کے نام پر انہوں نے کام چلایا. اور ابھی بھی سوری، بڑے اچھے میرے دوست ہیں اس جماعت میں، لیکن سوری آپ جو کر رہے ہیں یہ ایک B ٹیم والا کام کر رہے ہیں. تو جناب یہ آپ دیکھیں، یہ زخموں پر اس کو کہتے ہیں کہ نمک چھڑکنا، جلتی پر تیل پھینکنا. یہ اگر منہ بند رکھتا عمر چیمہ اپنا تو یہ جو نہ نکلتا منہ سے یہ جو نکلا ہے کہ کشمیری تمہیں ہندوستانی تمہیں کچا چبا جائیں، اور مقبوضہ کشمیر کو دیکھو کچا چبا جائیں، تو مطلب کیسی باتیں کرو. سوری میں تم کہہ کر بات کروں، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے. آپ کم از کم اس طرح سے آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ کوئی عقل کی بات کرتے. تابش کو دیکھیں، آل پریز فار ہم. ایک دکھا ہوا ایک دل سے بات کہی ہے انہوں نے. پورے سوشل میڈیا پر ان کا جو ہے وہ وائرل ہے، جو ان کا میسج ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کریں خدا کے لیے. آپ بھی یہ کہیں کہ بات کریں، آپ بھی یہ پریشر ڈالیں اپنے دوستوں کو، ان کو کنونس کریں کہ یار بات کریں، وہ ہم میں سے ہیں. آپ یہ قتل و غارت اور گولیاں نہ ماریں. اس ساری ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے. کوئی کسی کو غصہ دلانا یا کسی کی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچا چبا جائیں گے، کوئی مطلب ہے کوئی کچا چبا جائیں گے. کیا یار آپ لوگوں کی سوچ ہے خدا کی قسم. بندہ تم وہ مطلب کیا یار، کیوں بندہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا یہ باتیں ساری دیکھ کے.
اب جناب اچھا بھائی دیکھیں، اب حکمران جو ہیں، آپ نے مریم نواز کے بھی پروٹوکول دیکھے، حمزہ شہباز کے بھی دیکھے، ابھی میں آپ کو یہ ایک پروٹوکول دکھا رہا ہوں، یہ شرجیل میمن صاحب کے صاحبزادے ہیں، باہر کہیں پھر رہے ہیں اور سیکورٹی پیچھے ہے ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے بھائی، کوئی دشمنی ہوگی کچھ ہوگی، لیکن بعض اوقات لوگ پروٹوکول رکھتے ہیں ہمیں دہشت ڈالنے کے لیے۔ شرجیل میمن اچھے آدمی ہیں، مطلب یہ اس طرح ڈسپلے کرنا سیکورٹی کا اور اپنے آپ کو اس طرح سے کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بناوٹ اس طرح کی۔ آئی مین اف یو ڈونٹ ڈو اٹ دیٹ بی فائن۔ علیمہ خان صاحبہ چک درا، یہ سین دیکھیں، لوگ دیکھیں، باجوڑ میلوں لمبا جلوس، آج دہشت گردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا، اور لیکن وہ نکلی ہوئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، ابھی کے پی کے میں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا 5 اگست کو ہوتا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر میں آخر میں آپ کو محمود خان اچکزئی جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کی بات میں سنوانا چاہتا ہوں، اس بات کو غور سے سنیے۔ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے آپ صافی آزاد کو پتہ ہے، ہفتوں سے وہ لوگ کہ کوئی غلط مطالبات بھی نہیں ہے، جمہوری مطالبات، انصاف، رول آف لا کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، ان باتوں کے خلاف وہ اپنا مارچ کر رہے تھے۔ اس مارچ کو روکنے کے لیے یا اس مارچ کو تشدد سے بچانے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دوسری سیاسی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت کوشش کی کہ وہ جائیں، لوگوں سے ملیں اور ایسی کوئی راہ نکال لی جائے کہ جلوس بھی ہو اور تشدد اور بربادی نہ ہو، لیکن کسی کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، ہمارے راستے روکے گئے۔ پہلے بھی کوئی 18-20 انسان زندگی سے ڈوب بیٹھے تھے، کل رات کو لوگوں نے بتایا کہ 34-35 کے قریب انسان زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بعض ویڈیوز آئی ہیں بالکل سیدھا لوگوں پہ، عام شاہراہوں میں لوگ بھاگ رہے ہیں، جس طرح پرندوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اس طرح لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں۔ پشتونخوا ملیام پارٹی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس بربریت کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، بلکہ تمام پاکستان کے ان لوگوں کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم سب کو اس بربریت کے خلاف یک آواز ہو کر کشمیری عوام یا جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور اس بربریت اور خون خرابے کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور میری یہ حکمرانوں سے ہم یہ جو ساری رپورٹ کر رہے ہیں اس میں اپنی ان پٹ بھی دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے معاملات کو گفتگو سے حل کریں۔ ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا پاکستان میں، اور وہ ایک اسٹیبلشڈ ریٹ ہے۔ آپ بات کریں، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگوں کو ان کا حق دیں۔ فارم 47 جس کے پاس ہے جعلی، اس کو حکومت کا کوئی حق نہیں، یہ بات بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ بات حکمران بھی سمجھیں اس بات کو، اور جو جس کا حق ہے اس کو دیں۔ سب پاکستانی اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔